الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بانیان مجالس کی توفیقات عزت معرفت اور رزق کی اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وهراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات جو مومن پیچھے تشریف فرما ہے وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں باجماعت صلوات پڑھیں بلند آواز سے حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان جادہ ولایت ختم نبوت اور اسرار ولایت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے 5 12 14 زینے اکٹھے عبور کریں۔ علی کی ولایت کے لیے یہ پہلی بات اس لائق ہے کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت آسانی سے بویا جا سکے۔ علی کی ولایت کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ وہ پروردگار نبیوں کو خبر دیتا ہے،
مگر نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں۔ آج مجھے معیار سماعت کچھ بلند چاہیے، اس لیے کہ میں علی کی ولایت کی وکالت کے لیے قرآن کھولنے والا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو خبر دے۔ ساری خبریں خدا نے دی ہیں، مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ خدا کائنات کا ہادی ہے، مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ مگر وہی خدا کہتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک پروردگار نے کسی نبی سے بلغ نہیں کہا۔ خدا نے نہیں کہا اے آدم بلغ، خدا نے نہیں کہا اے نوح بلغ، خدا نے نہیں کہا ابراہیم بلغ، خدا نے نہیں کہا یا موسیٰ بلغ، خدا نے نہیں کہا یا عیسیٰ بلغ۔ خدا منتظر رہا مصطفیٰ آئے تو کہا جائے یا ایھا الرسول بلغ، اس لیے کہ پیغام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے محمد کی زبان چاہیے۔ آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ آپ کے چہروں پہ جو رونق ہے اور جو نور مودت ہے وہ اس ذکر کے لیے واجب ہے، اور مجلس سننے کا ہنر بیٹا اس کے لیے کوئی لیکچرز اٹینڈ نہیں کرنے پڑتے، کوئی ورک شاپس اٹینڈ نہیں کرنی پڑتی، کوئی تربیت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس مجلس میں ایک آدھ منٹ میں دائیں بائیں کے مومنوں کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب ذکر علی کا ہو، علی کے ذکر میں بولنا اس لیے بھی واجب ہے کہ کائنات کی ساری زبانیں لسان اللہ کی کنیزیں ہیں۔ میں قرآن اس وقت کھولوں گا جب آپ کا معیار سماعت مجھے اس مقام پہ محسوس ہوا۔ پیغام اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے زبان محمد کی ضرورت ہے۔ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ علی کی ولایت کا سٹیٹس کیا ہے۔ جس نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اس نے کہا مستحب ہے۔ میں ممبر پہ ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، اور میرا پیغام انشاءاللہ دلوں میں اترے گا، آپ کو کتابوں کے حوالے سے بے نیاز کرے گا۔ جس کا خیال ہے کہ ولایت علی مستحب ہے وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے، اگر مستحب ہے تو پھر انکار پہ عذاب کیوں اتر رہا ہے؟ اگر مستحب ہے تو حارث بن نعمان فہری پہ عذاب کیوں اتر رہا؟ دھیمی بات میں، دھیمی آواز میں اونچی بات کر رہا ہوں ابتدا میں علی کی ولایت کو، علی ہی کی ولایت کی اینک لگا کے جب دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ جانے پروردگار کی نگاہ میں ولایت علی کیا ہے کہ بندے نے اس کا انکار کیا ہے اور خدا پتھر مارنے لگا ہے۔ اس کا حصہ تو پہ بات پہنچے گا۔ خدا پتھر مارنے لگا۔ میں نے کہا ہے کہ میں قرآن اس وقت کھولوں گا وکالت ولایت علی کے لیے جب آپ کی سماعت اس معیار پہ پہنچ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں علی کی ولایت کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ علی کی ولایت مستحب ہے، مباح ہے، واجب ہے، مندوب ہے، اوجب ہے۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم،
علی کی ولایت نہ مباح ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ مندوب ہے، نہ اوجب ہے. علی کی ولایت تو اجر رسالت ہے. علی کی ولایت ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتی. ان سامعین میں اگر قدردانی نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ علی کی ولایت ان احکام شریعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، اس لیے کہ علی کی ولایت ان کیٹیگریز کو آپریٹ کرتی ہے. جی ہم سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. مجھ سے صرف قیمتی بات کی توقع کیجئے گا میرے حضور، صرف قیمتی بات کی. علی کی ولایت احکام شریعت کو آپریٹ کرتی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کا یہ واحد پیغام ہے جس کے لیے کائنات کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو بندہ یہاں حاضر ہے اس پہ واجب ہے کہ غائب تک تبلیغ پہنچائے. تم اقرار ولایت کی بحث کر رہے ہو، اس کی تبلیغ محمد نے مومن پہ واجب کر دی ہے. میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ کب اس معیار کا نور مودت پھیلتا ہے جہاں مجھے وکالت ولایت علی کے لیے قرآن کھولنا ہے. علی کی ولایت کے امتیازات پہ بات ہو تو زندگی گزر جائے اور امتیازات ختم نہ ہو. بڑا پیارا تھا بلال مصطفیٰ کو، ایسا مؤذن کہ جس کی سین پروردگار کے ہاں شین تھی. نہیں جملہ میں نے آپ کے بابِ شعور کے باہر روکا. بلال میرے مصطفیٰ کا وہ محبوب مؤذن ہے جس کی سین اللہ کے ہاں شین ہے. اللہ جانے ولایت علی کیا ہے کہ غدیر میں محمد نے اپنا مؤذن بدل دیا ہے. آج اذان بلال نہیں دے گا، ابو ذر دے گا. یہ امتیاز ہے ولایت علی کا، یہ ولایت علی کا امتیاز ہے. مصطفیٰ نے مؤذن بدل دیا. حدیث اب تک پہنچی ہے کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ مصطفیٰ نے کب اور کیوں یہ کہا تھا. ابو ذر زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. رسول نے کب کہا اور کیوں کہا؟ جب کائنات کے رسول نے کہا میں اعلان ولایت کرنے لگا ہوں، ابو ذر تو اذان دے. ابو ذر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا حی علی خیر العمل. ادھر ابو ذر نے کہا ادھر رسول پکارے. زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. میں تاریخ سے ایسے حقائق سن کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں. میں قرآن اس وقت کھولوں گا جب آپ کہیں گے کہ جی آپ قرآن کھولیں. رسول نے کہہ دیا ہے، کوئی شک نہیں، رسول نے قرآن قدیم میں کہہ دیا ہے کہ علی مولا ہے. تو رسول یہی کہنے آئے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دوستی بڑا رشتہ ہے یا بھائی ہونا؟ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کہہ دیا
حضور دوستی بڑا رشتہ ہے یہ بھائی ہونا تو رسول خم غدیر سے بہت پہلے بھائی بنا چکے ہیں. جب بھائی بنا چکے ہیں دوستی کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل وہ دے رہا ہوں کہ یہ سوال یہی دفن ہو جائے. اگر مولا کے معنی دوست ہیں بات اونچی ہو تو آواز دھیمی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو اونچی بات سننے آئے ہیں آواز دھیمی ہو تو پھر بات کی بلندی کا احساس ہو. اگر مولا کے معنی دوست ہی ہیں تو حارث کو عذاب مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے بات ضائع کر دی ہے. اس کا مطلب ہے اونچی آواز سننے بیٹھے. علی کو کون دوست نہیں بنانا چاہے؟ رسول نے کہہ دیا علی کو دوست بناؤ. حارث کو عذاب مانگنے کی ضرورت کیا؟ چلیے اب تو مہربانی ہو گئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب مولانا نے لمبی زندگی دے. ساری زندگی گزارنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں. جب خدا توفیق دے مالک انہیں لمبی زندگی عطا کرے اس حق گوئی پر. مولا کے معنی دوست ہیں اس نے عذاب کیوں مانگا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے پتا تھا رسول نے کیا کہا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے بندہ پڑھے تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا اپنے محبوب سے یہ بات کر سکتا ہے. آیت میں سناتا ہوں آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا خدا نے مصطفیٰ سے یہ کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے حبیب اگر تم نے شرک کیا تو اعمال حبط کر لوں گا. حیران ہو جائیے پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا ہے. اور یہ تبرک آل محمد نے اس حقیق کو عطا کیا ہے کہ جن چیزوں پر تاریخ میں بڑے بڑے لوگ حیران رہے وہ سہل انداز سے آل محمد نے میری زبان سے سنا دی. یہ ان کا کرم ہے اور میں نے ان کی دہلیز سے مانگا ہی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے شرک کیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. جو رسول اپنی امت سے کہہ رہا ہے شرک ظلم عظیم ہے. خدا کہہ رہا اگر تم نے شرک کیا تو اعمال حبط کر لوں گا. کیسے دل مانے کہ مصطفیٰ سے خدا یہ بھی کہہ سکتا ہے؟ تو آئیے راز بتاؤں اصل میں بات کیا تھی. لوگ سمجھتے ہیں شرک کا تعلق صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے. کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک کیا ہے؟ فرمایا پہلے درجے کا شرک یہ ہے کہ علی کے ساتھ کسی جھوٹے کو ولی مان لیا جائے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. پہلے درجے کا شرک یہ ہے کہ علی کے ساتھ کسی جھوٹے کو ولی مان لیا. کیوں کہا پروردگار نے اگر شرک کیا تو میں اعمال حبط کر لوں گا. سب جانتے تھے رسول خم غدیر میں کیا اعلان کرنے والے ہیں. لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں رسول کے پاس. علی کو رہنے دیجئے, فلاں کو بنا دیجئے. کہاں گئی دوستی والی کہانی؟ میں فکر کے دھاگے میں تاریخ کے دانے پرو کے آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. علی کو رہنے دیجئے, فلاں کو بنا دیجئے. رسول خاموش ہے. جواب نہیں ملا تو ایک اور سردار آگے بڑھا. اس نے کہا چلیے علی کو چھوڑ کے نہیں بناتے تو اپنا علی کو بنا دیجئے, ہمارا اسے بنا دیجئے.
اپنی طرف سے علی کو بنا دیجئے، ہماری طرف سے اسے بنا دیجئے، آپ بھی راضی ہم بھی راضی۔ مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ان کا یہ کہنا تھا کہ پروں کی سرسراہٹ ہوئی، جبریل اترا اور قدم چوم کے کہا بعد تحفہ درود و سلام خدا کہتا میرے حبیب اگر یہ شرک کیا تو میں اعمال حالت کر لوں گا۔ یہ میں راز ولایت پہ بات کر رہا ہوں۔ میں راز ولایت پیش کر رہا ہوں، راز ولایت۔ اب قرآن کھول لوں، بسم اللہ تھوڑی ہے۔ ایک مرتبہ سب بسم اللہ کہیں۔ نبی بھی کچھ خاموش ہیں۔ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا، یقین نہ آئے تو یونس سے جا کے پوچھ لو۔ میرے پاس ایسی بات ہوتی ہے میرے حضور۔ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا، اور جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں، مجھ حقیر کی تقریر کی کیا حیثیت؟ میں کیا توقع کر سکتا ہوں جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ مصطفیٰ نے غدیر میں علی کو مولا نہیں کہا۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو اس بات کا۔ ہر کوئی مقر ہے، ہر کوئی اقراری ہے کہ مولا تو کہا ہے، لیکن مولا کے معنی وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ جو پیچھے رہ گئے مجھے بھی تکلیف پہنچے گی جس معیار پہ میں بات کو لے کے آگیا ہوں صاحبان بس میں معرفت، اور اب میں قرآن کھول رہا ہوں۔ آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں کیا خبر مولا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو تو پتا ہے نا، قرآن کو تو پتا ہے نا مولا کیا ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے فکر کا نوٹ پیڈ کھول کے شعور کا قلم ہاتھ میں لیجیے، قرآن سے پوچھ لیتا ہوں، قرآن تو بتا مولا کسے کہتے؟ موڈ ہے پوچھا جائے؟ پھر قرآن جو بتائے، قرآن مولا کی جو نشانی بتائے جس میں ساری مل جائیں، لطف آئے گا حضور، آج لطف آئے گا۔ تو یہ نہ کہے کہ بس یہ تاریخ کی کہانی ہے۔ قرآن سے پوچھ دے، قرآن تو بتا مولا کے معنی کیا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ لا جو اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے۔ واعف عنا، عفو کر، واغفر لنا، غفر کر، ورحمنا، رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ قرآن معنی متعین کرے گا مولا کے۔ مجلس پڑھ، تو ذاکر ہے، وہ ذاکر ہی کیا ہے جو مجلس نہ پڑھ سکے؟ بچے کو پڑھاؤ، تو استاد ہے، استاد ہی کیا ہے جو پڑھا نہ سکے؟
عفو کر، غفر کر، رحم کر. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد کر، تو ہمارا مولا ہے. لیجئے قرآن نے بتا دیا مولا وہ ہوتا ہے جو عفو کرے، مولا وہ جو غفر کرے، مولا وہ جو رحم کرے، مولا وہ جو مدد کرے. اب ایسا نہ ہو مولا کسی کو مانو اور مدد کسی سے مانگو. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہ عفو کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، قرآن معنی متعین کر رہا ہے. عفو کر تو مولا ہے، غفر کر تو مولا ہے، رحم کر تو مولا ہے، مدد کر تو مولا ہے. اس کا مطلب ہے مولا وہ ہو سکتا ہے جو عفو کرے، جو غفر کرے، جو رحم کرے. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. عفو کیا ہے؟ غفر کیا ہے؟ رحم کیا ہے؟ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، میری شیروانی پہ داغ ہے. سلمان جون صاحب نے دیکھا اور چہرہ موڑ لیا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا مجھے دیکھتے ہوئے تو شرمندگی محسوس کریں گے. اسے عربی میں عفو کہتے ہیں. اسے آسان میں نہیں کر سکتا میرے حضور. میری شیروانی پہ داغ لگا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ کے چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ اگر مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تو ندامت اور شرمندگی محسوس کریں گے. اسے عربی میں کہتے ہیں عفو کرنا. اور یہ اندر سے ایک چادر لائے اور شیروانی کے داغ پہ ڈال دی، اسے عربی میں کہتے ہیں غفر کرنا. آپ استقبال میں فضا میں اڑ بھی جائے تو حق کے سماعت ادا نہ ہو. اور انہوں نے کہا جاؤ جا کے بازار سے ایک نئی شیروانی لاؤ. شیروانی آئی، انہوں نے کہا جی یہ اتار دیجیے، یہ پہن لیجیے. اسے عربی میں کہتے ہیں رحم کرنا. مولا وہ ہے جو عفو کرے، مولا وہ ہے جو غفر کرے، مولا وہ ہے جو رحم کرے. علی فرماتے محشر میں تمہیں پتا چلے گا میں مولا ہوں یا نہیں جب گناہوں کے داغ لاؤ گے. سب سے پہلے میں امتوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اس کے بعد گناہوں کے داغ پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دوں گا اور رحم یوں کروں گا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. بولا جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہ سب سلسلے ہیں محبتوں کے، یہ سب سلسلے ہیں محبتوں کے. جلی نے نور جلی دیا ہے. یہ سب سلسلے ہیں محبتوں کے، جلی نے نور جلی دیا ہے. نبی نے معراج کی شب، نبی نے معراج پہ فلک پر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے. پھر کہنا آئے ہائے جی ذہن کا نوٹ پیڈ کھلا ہے. قرآن معنی بتا رہا ہے مولا وہ جو عفو کرے، مولا وہ جو غفر کرے، مولا وہ جو رحم کرے، مولا وہ جو مدد کرے. آگے بڑھیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم. نماز قائم کرو، زکات دو، واعتصموا باللہ اور اللہ کو پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ تو سنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. یہاں رسی ہے ہی نہیں. یہاں آیت میں براہ راست قاری صاحب لفظ ہے واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. میں ترجمہ کرنے میں بڑا محتاط ہوں. اس کا ترجمہ جانتے کیا بنتا؟ اللہ کو ہاتھوں سے پکڑ لو. اب مجھ سے آپ پوچھئے ہاتھوں سے کیسے؟ اس لیے کہ پکڑا دانتوں سے بھی جا سکتا ہے،
پکڑا پاؤں سے بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر مضبوطی سے پکڑنا ہو تو ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کو ہاتھوں سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ صادقوں کی حویلی کے صادق امام سے پوچھا گیا، فرزند رسول جو خدا آپ نے سمجھایا ہے وہ تو موسیٰ کی نگاہوں کی پکڑ میں نہیں آتا، مولا اسے کیسے پکڑیں؟ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہمیں توحید اس نے سکھائی ہے، اور ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں توحید کے حوالے سے۔ ہمیں تحفظ توحید کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ ہم نے اس بات کی بھی قدر نہیں کی، ہمیں تحفظ توحید کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، توحید کوئی ایشو نہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی۔ فرزند رسول جو موسیٰ جیسے نبی کی بصارت کی پکڑ میں نہ آئے، اسے کیسے پکڑا جائے؟ امام نے فرمایا آیت مکمل پڑھ، خدا فرما رہا اللہ کو پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ اللہ کو نہیں پکڑا جا سکتا، مولا کا دامن تھامو، سمجھو اللہ کا دامن تھام لیا ہے۔ تو پھر آج کے بعد یاد رکھنا، جو عباس کا دامن تھامنا چاہے وہ عباس کا انتظار نہ کرے، علم کا پورے نہ پکڑے، سمجھو عباس کا دامن تھام لیا۔ مولا وہ جو عفو کرے، مولا وہ جو غفر کرے، مولا وہ جو رحم کرے، مولا وہ جو مدد کرے، مولا وہ جس کا دامن پکڑنا دامن خدا کو پکڑنے کے مترادف ہو۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ میرے حبیب اپنی امت کو سمجھا دو کہ نصیب کی تختی پہ وہی لکھا جاتا ہے جو مولا لکھ دے۔ میں دیکھوں گا یہاں کون موجود ہے۔ نصیب کی تختی پہ وہی لکھا جاتا ہے جو مولا لکھ دے۔ اس کا مطلب ہے مولا وہ ہوتا ہے جو نصیب لکھ سکے۔ مولا نصیب نہ لکھ سکتا ہوتا تو راہب کے نصیب میں مولا بیٹے نہ لکھ دے گا۔ بولو جس کی زبان دے کے بھی امانت ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ اور تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ نصیب کی تختی پہ وہی لکھا جاتا ہے جو مولا لکھ دے۔ اس کا مطلب ہے مولا وہ ہے جو نصیب لکھ سکتا ہے۔ اب بھی اگر مولا کے معنی واضح نہیں ہوئے تو فیصلہ کن آیت پڑھنے لگا۔ مشرکوں کا دستور تھا جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو اپنا کوئی بت ساتھ لاتے تھے، اسے ایک تیلے پہ نصب کرتے تھے، لڑنے سے پہلے اس سے مدد مانگتے تھے۔ یہ قرآن کی جتنی آیتیں سنائی جاتی ہیں نا، اللہ کے علاوہ مدد نہ مانگو،
یہ مشرکوں کے بتوں کے لیے اتری ہیں، علی کے لیے نہیں اتری۔ یہ آپ سلامت رہے محمد کی بیٹی۔ یہ جناب عباس کا عالم ہے۔ میں ویسے ہی ممبر پہ ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، یہ جناب عباس کا عالم ہے۔ کتاب کا نام ہے الدمات الثاقبہ، علامہ محمد باقر دہدشتی بابانی النجفی۔ معصوم فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک گروہ لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ انہیں فوراً منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے، اور خدا کی آواز آئے گی پہلے انہیں کہو کہ اپنے جرم کا اقرار کرے کہ انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے۔ ہر نبی کی امت سن رہی ہوگی کہ یہ گروہ ان کا جرم کیا ہے۔ جانتے ہیں اس گروہ نے جرم کا کیا اقرار کیا؟ میدان معاشر میں معصوم فرماتے ہیں وہ گروہ اقرار کرے گا پروردگار ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ جو آیتیں تو نے بتوں کے لیے اتاری تھی ہم نے علی کی حویلی کے لیے سنا دی تھی۔ جی حضور، جی جی جی۔ یہ بت کو لاتے تھے، رحمتیں تمام کر رہا ہوں، اسے ٹیلے پہ نصب کرتے، اس سے مدد مانگتے۔ یہ جو خدا نے کہا ان سے مدد مانگتے ہو، مکھی کچھ لے اڑے تو واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا جو مکھی کچھ لے اڑے اور جو واپس لے لے، چلیے چیلنج رکھ لیجیے آپ۔ میں کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، سامنے مٹھائی رکھتا ہوں، مکھی لے کے اڑے گی، میں واپس لے کے دکھا دوں۔ جو خاموش ہے بہت مشکل ٹاسک ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل بات ہے۔ کمرے سے مکھی پکڑ کے اسے شے واپس نہیں لی جا سکتی۔ میرے مولا اتنی مشکل بات نہیں ہے، اتنے آپ سیریس ہو گئے۔ نہیں جا سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ مکھی لے اڑے تو یہ تو واپس نہیں لے سکتے، ان سے مدد مانگتے۔ اچھا لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے علی کے لیے کہا کہ علی سے مکھی کچھ لے اڑے تو علی واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کچھ لے اڑے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ میں نے کتنے موقعوں پہ دیکھا ہے کہ ان کے چاہنے والے کی روح ملک الموت لے اڑا ہے اور انہوں نے واپس لے لی ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، مکھی پہ اٹکے ہوئے لوگوں، مکھی پہ مکھی مت مارو۔ سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی، آپ سے راضی رہیں۔ یہ ٹیلے پہ بت کو نصب کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ جنگ بدر الکبریٰ، مشرکین کے سردار نے عزا دیوی کو نصب کیا اور ایک مرتبہ لشکر اسلام کی طرف دیکھ کے کہا نحن لن نرز ولا عزا لکم۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس جرت مند کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں گا، سوائے اس مومن کے جو سالہ سال سے خاموش مجلسیں سن سن کے خاموشی میں مہارت پا چکا ہے۔ ماہر بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، ماہر بھی تو ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کام سالہ سال سے کیا ہو، 30 40 سال، بندہ ماہر ہو جاتا ہے۔ چلیں آپ اپنی مہارت آزمائیں اور میں اجازت ذکر ولایت علی آزماتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ لشکر اسلام چلا آیا رسول کے پاس، وہ کہتا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ رسول نے علی کی طرف دیکھا، جا یا علی، جا کے جواب دے،
منظر یہ ہے آگے آگے علی ہے پیچھے لشکر اسلام. اسے کہتے ہیں امام ہونا. حضرت وہ بولتا ہے جس کی زبان ذکر کی امانت. علی گئے جا کے سالار لشکر کے سامنے علی کھڑے ہوئے اور علی نے کہا کیا کہہ کے تھمکا رہا ہے لشکر اسلام کو. جیسے کہا فرزند ابو طالب میں نے تو بس اتنا کہا نحن لنا العزا ولا عزا لکم. استقبال میں آپ سارے فضائل ملکوتی موڑ بھی جائیں گے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. اے علی میں نے تو صرف اتنا کہا نحن لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا جبریل آیت لے کے اتر آیا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اللہ مومنوں کا مولا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کچھ سامعین پہنچے ہیں اور کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ مومنوں کا مولا ہے نہیں حضور. اللہ مومنوں کا مولا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ مومنوں کا مولا ہے کافروں کا نہیں. ان الکافرین لا مولا لهم. اللہ مومنوں کا مولا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. نہیں جب تک وہاں نہیں پہنچے گے بات رکی ہوئی ہے. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. کافروں کا اللہ ہوتا ہے. کافروں کا نبی بھی ہوتا ہے. کافروں کی کتاب بھی ہوتی ہے. کافروں کا دھرم بھی ہوتا ہے. کافروں کی پرارتھنائیں بھی ہوتی ہیں. بس نہیں ہوتا تو مولا نہیں ہوتا. تو پھر آج کے بعد پہچاننا ہو تو یہ نہ پوچھنا تیرا اللہ کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیری کتاب کون ہے. بس اتنا پوچھنا بتا تیرا کوئی مولا ہے یا نہیں. یہاں سے علی 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 نص قرآن. کافروں کا اللہ بھی ہوتا ہے, کافروں کا نبی بھی ہوتا ہے, کافروں کی کتاب بھی ہوتی ہے, کافروں کی عبادت گاہ بھی ہوتی ہے, کافروں کا دھرم بھی ہوتا ہے, کافروں کی پرارتھنائیں بھی ہوتی ہیں. ایک نہیں ہوتا تو مولا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے قرآن نے بتا دیا مولا وہ جو ایمان کی سند ہے. اب اگر قرآن سے مولا کے معنی پہنچ گئے ہیں تو پھر میرے ساتھ ایک ہی جسم میں غزیر قدیر پہنچ جائیے. ایک ہی فکری جسم کے ساتھ قدیر میں پہنچے. مولا کے معنی پہنچ گئے. مولا جو وہ عفو کرے, مولا وہ جو غفر کرے, مولا وہ جو رحم کرے, مولا وہ جو مدد کرے, مولا وہ جو نصیب لکھے, مولا وہ جو ایمان کی سند بن جائے. اب یہ مولا کے معنی پہنچ گئے ہیں تو غدیر خم میں چلیے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, حاجیوں کے ارمانوں کا منبر ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان کھڑا ہے. اور اچانک کائنات کے رسول نے عجیب کام کیا. علی کو آگے بڑھا کے علی کے پیچھے چھپ گئے. یہ ہے ختم نبوت.
میرے رسول نے علی کو آگے کیا. رسول پیچھے چھپ گئے. علی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے کائنات کے رسول نے سارے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کے کائنات کے رسول نے فرمایا لست اولی بکم من انفسکم. بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا ہوں. اب جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا وہ بندہ غدیری ہے نہیں. بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا ہوں. سب سے پہلے سلمان محمدی کی آواز ابھری میرا مولا. ابو ذر کی آواز آئی میرا مولا. مقداد نے کہا میرا مولا. عمار نے کہا میرا مولا. حذیفہ نے کہا میرا مولا. پھر سوالات حاجیوں کی آواز گونجنے لگی میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا. زمین کا شور سن کے جبریل نے تاج ملکوتی اتارا. سر جوڑ کے کہا میرا مولا. جبریل سید الملائکہ کو دیکھا تو ملک الموت نے زمین کی طرف دیکھا. جبریل کیا ہوا؟ آواز آئی مصطفیٰ نے پوچھا ہے میں کس کس کا مولا ہوں. نبیوں کی روحیں قبض کرنے والے نے پر جوڑ کے کہا میرا مولا. فرشتوں کی فضا میں آواز گونجنے لگی میرا مولا میرا مولا. اور تم نے جبریل سے پوچھا شور کیسا ہے. مصطفیٰ نے پوچھ لیا ہے میں کس کا مولا ہوں. اور تم نے سر جھکا کے کہا میرا مولا. نوح نے کہا جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ غدیر میں شامل نہیں. آدم نے کہا میرا مولا. نوح نے کہا میرا مولا. ابراہیم نے کہا میرا مولا. موسیٰ نے کہا میرا مولا. عیسیٰ نے کہا میرا مولا. جب عرش اولا سے تحت الثری تک کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا. تب رسول نے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا. جس کا میں مولا ہوں. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. اسلام فخر کر رہا ہے تو جناب اعظم سے لے کے جناب خاتم تک. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. اسلام کو ہے فخر رفاقت پہ علی کی. ایمان ہے نازاں کہ ایمان علی ہے. مومن کوئی ہے یا منافق کوئی امداد پہچان اگر چاہو تو پہچان علی ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کا میں محمد مولا اس کا یہ علی مولا. اب نہ کہنا مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں. اب نہ کہنا مولا کے معنی دوست ہیں. یہ قرآن اترا ہی اس لیے ہے کہ اندھے کی کلائی پکڑ کے علی کی دہلیز تک چھوڑا. میں نے خدا جانے کتنی مرتبہ ممبر سے یہ دعویٰ کیا ہے علی کے بھروسے پر کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی کوئی آیت آپ لے کے آئیں اندر سے علی میں دکھاتا ہوں.
صرف یہ نہیں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ایسٹرولوجی ہو، ایسٹرونومی ہو، سائیکالوجی ہو، دنیا کے کسی علم کی کتاب لے کے آئیے، اندر سے علی میں دکھاتا، نہ دکھاؤں تو مذہب چھوڑ دوں گا۔ کیا سمجھتے ہو علی ہے؟ شیعہ دیوانے نہیں ہیں، کیا کریں وہ علی ہے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ آج وقت ویسے بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، پاک سیدہ مخدوم کونین معرفت سلامت رکھیں۔ یہ بارون چہرے پھیلا ہوا نور مبتر قائم و قائم رہے، لیکن چہرے کا نور اور بڑھ جاتا ہے جب رخسار آنسوں سے دھل جاتے ہیں۔ کائنات کا کوئی پانی اتنا قیمتی ہے نہیں کہ عزادار کا نور مودت والا چہرہ دھو سکے۔ یہ قیمت صرف آنسو کی ہے۔ آج 2 شہزادوں کے تابوت برآمد ہوں گے۔ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ غربت کے 2 جملے پہنچ جائیں، آنکھیں باوجود ہو جائیں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کربلا میں ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کر بھیجا ہے۔ یہ 2 شہزادے ایسے ہیں جو ساری رات خیمے کے باہر بیٹھے رہے اور ماں کو اکبر تیار کرنے سے فرصت نہیں۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، عزاداروں کو اس سے زیادہ کیا سکھایا جائے۔ جو رو نہ سکے، میں آپ کو یہ دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے اسکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے، 2 آنسو آ جائیں، مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو جائے۔ آنسوں کی خیرات مصطفیٰ کی بیٹی عطا کرتی ہے اور وہی اس کی قیمت کو سمجھتی ہے، خود ہی آنسو عطا کرتی ہے اور پھر مومن کی آنکھ کا آنسو زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتی، اپنے مقدس رومال میں سنبھال لیتی ہے اور لے کے کربلا پہنچ جاتی ہے۔ اٹھ میرے حسین، میں تیرے زخموں کا مرہم لگاؤں۔ ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کرتی رہی۔ یہ 2 بچے کبھی اس خیمے کے باہر، کبھی اس خیمے کے باہر، اور ماں کو اکبر تیار کرنے سے فرصت نہیں ملا۔ ایک درد ہے وہ پہنچ جائے، بس اس سے زیادہ بات کیا کی جائے۔ جب عقد ہونے لگا ہے شریکت الحسین کا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو بلایا علی نے۔ اتفاق سے جس حجرے کے اندر علی کی بیٹی تھی، اسی حجرے کی کھڑکی کے ساتھ علی عبداللہ ابن جعفر طیار کو لے کے کھڑے تھے۔ علی نے عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہا، عبداللہ تو بڑا دولت مند ہے، تو بہت بڑا تاجر ہے، کتنے ملکوں میں تیری اراضی ہے، عبداللہ علی کی بیٹی سے عقد کر رہے ہو، بتاؤ میری زینب کا حق المہر کیا مقرر کیا ہے؟ جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ علی کی بیٹی سے عقد کر رہے ہو، بتاؤ میری بیٹی کا حق المہر کیا مقرر کیا ہے؟ سننا تھا عبداللہ ابن جعفر طیار کانپ گئے، سر جھکا کے کہا، مولا میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا حق المہر مقرر کروں، آپ حکم کریں گے۔ سنو کہ عزادار و جملہ، رو پڑے علی اور رو کے کہا، عبداللہ میں درہم و دینار نہیں مانگتا، میں جواہرات نہیں مانگتا، میں زمین جائیداد نہیں مانگتا،
عبداللہ میری زینب کا حق المہر یہ ہے، جب حسین مدینہ چھوڑے تم نے زینب کو روکنا نہیں۔ خدا ان آوازوں کو اپنی بات کا قبول کر۔ خدا کی قسم میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ مجلس حسین میں جب کوئی چیخ مار کے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے، فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج کرے۔ جو چاہتا ہے اس کی آواز تسبیح بنا کے درج کی جائے، وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے، رو نہ سکے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہتے محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ عبداللہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو نے میری بیٹی کو روکنا نہیں۔ مولا میری کیا ضرورت ہے، مولا میں انتظار کروں گا اس وقت کا۔ تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی کا جب عقد ہوا ہے اور زنان بنو ہاشم سرخ عروسی جوڑا لائی ہے، کائنات قربان کروں اس محبت پر، علی کی بیٹی نے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا میں سرخ لباس نہیں پہنوں گی، میرے لیے سیاہ لباس لے آؤ، ایسا نہ ہو میں نے عروسی جوڑا پہن رکھا ہو اور حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ درد کی کہانی عزادار روز یہی سنتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر مرتبہ سنتے ہی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر تیار انتظار کرتے رہے اس وقت کا۔ تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن جعفر تیار بستر پہ آرام کر رہے تھے، عبداللہ کی آنکھ کھلی، تڑپ گئے عبداللہ، دیکھا زمین پہ عباس کی ملکہ بیٹھی۔ بس یہی لانا تھا مجھے عزاداروں کو۔ تڑپ کے اٹھے، علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہا، علی کی بیٹی جا کے پلنگ پہ بیٹھ جا، ایسا نہ ہو تو زمین پہ بیٹھی ہو اور عباس آ جائے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، پاک رہا یہ آواز اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ علی کی بیٹی پلنگ پہ بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو تجھے بلانے عباس آ جائے، میں عباس کو کیا جواب دوں گا؟ تڑپ کے اٹھی، عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، کہاں سے پیش کیا جا سکتا ہے ایسا پیار؟ جناب فضا فرماتی ہے علی کی بیٹی کو اتنا پیار تھا اپنے بھائی حسین سے کہ زمین پہ کچھ لکھ کے اپنی ہتھیلی اوپر رکھتی تھی، جسے ابھی تقاضا نصیب نہیں ہوا۔ فضا فرماتی ہے ہتھیلی اٹھاتی تھی، دیکھتی تھی تو دھاڑے مار کے روتی تھی۔ جناب فضا فرماتی میں نے کوشش کی دیکھوں زمین پہ کیا ہے، فضا فرماتی میری چیخیں نکل گئی، میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے انگلی سے زمین پہ حسین لکھ رکھا تھا، اس پہ ہتھیلی رکھ دیتی تھی، اٹھاتی تھی، حسین دیکھتی تھی، دھاڑے مار کے روتی تھی، جب تک حسین واپس نہیں آتے تھے دروازے کی اوٹ میں کھڑی رہتی تھی۔ عزاداروں ایک مرتبہ اٹھی اور فرمایا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے عبداللہ، بس یہی جملہ ہے جس کی زحمت ہے، اس کے بعد تابوت آ جائیں جی بھر کے ماتم کرنا، تابوت بیٹا قریب لے آئے، میں یہ جملہ کہوں گا پھر تابوت آگے لے آنا، عزادار جی بھر کے ماتم کریں، اٹھے گا کوئی نہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، تڑپ گئے عبداللہ۔ اچھا علی کی بیٹی تو جا رہی ہے بھائی کے ساتھ، اور حسین صرف تیرا بھائی نہیں، حسین میرا امام بھی ہے۔ علی کی بیٹی جو چاہیے، یہ بات اس لائق تھی کہ آپ دھاڑے مار کے روتے، علی کی بیٹی جو چاہیے اٹھا کے لے جا حویلی سے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے دائیں بائیں دیکھا، عبداللہ نے کہا وہ پڑے ہیں صندوق، جس صندوق سے چاہے جو اٹھا کے لے جاؤ، کائنات نہ قربان کر دوں اس غربت پر۔ علی کی بیٹی چلتے چلتے ایک صندوق کے قریب پہنچی، علی کی بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا، صندوق سے ایک چادر نکالی، چادر نکال کے کہا عبداللہ یہ چادر کافی ہے، تڑپ کے کہا علی کی بیٹی اور کچھ نہیں لے گی، آواز آئی عبداللہ بس دعا کر یہ بھی بچ جائے۔ عزاداروں ایک چادر اٹھائی علی کی بیٹی نے، حسین ابن علی کا قافلہ تیار ہوا، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوئی، بھائی کے ساتھ جا رہی ہے،
محمل میں بیٹھتے ہوئے حسین کو بلا کے کہا حسین بھیا تو جانتا ہے نا میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں، حسین تیرا گھوڑا میرے محمل کے دائیں بائیں رہنا چاہیے، حسین جب جی چاہے گا میں محمل کا پردہ ہٹا کے جب رسول کو دیکھنا چاہوں گی میں تجھے دیکھ لوں گی، جب میں بابا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں گی میں تجھے دیکھ لوں گی، جب میں حسن بھائی کی زیارت کرنا چاہوں گی تجھے دیکھ لوں گی۔ سارے راستے حسین کا گھوڑا علی کی بیٹی کے محمل کے دائیں بائیں چلتا رہا، عزاداروں قافلہ فصیل مدینہ سے کچھ دور گیا، علی کی بیٹی راستے میں بیویوں سے کہتی رہی بیویوں دعا کرو عبداللہ بیمار ہے، ایسا نہ ہو عبداللہ مجھے واپس لینے آ جائے، یہاں سے زینب نہیں جائے گی، یہاں سے زینب کا جنازہ جائے گا۔ عزاداروں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پیچھے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ام البنین کے لال نے دھول کو دیکھا، قافلے کو روکا، گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آیا، زحمت تمام ہو گئی آپ کی، علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آیا، علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا عبداللہ کہیں مجھے لینے تو نہیں آئے، عبداللہ یہاں سے زینب نہیں جائے گی، یہاں سے زینب کا جنازہ جائے گا۔ عبداللہ رونے لگے اور رو کے کہا مان گیا میں بہن بھائی کی محبت کو، حسین کی محبت میں تو اتنی جلدی آ گئی، تو نے حسین کے لیے اور کوئی اہتمام نہیں کیا، زینب تو امام کے ساتھ جا رہی ہے، راستے میں امام پہ مشکل بن جائے صدقہ کہاں سے دے گی؟ یہ کہہ کے عبداللہ نے ہاتھ نکالے، ادھر اور کا ہاتھ، ادھر محمد کا آواز آئی زینب۔ جب حسین پہ مشکل بنے ان دونوں بچوں کو حسین کا صدقہ، ماتم حسین۔ کل تابوت زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا اور فوری طور پر زنجیر زنی ہے ماتم حسین۔ آگے